آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیت مبارکہ کا ایک حصہ تلاوت کیا۔ اس آیت کریمہ کے مختصر حصے پہ آج روشنی ڈالنے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں سن کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہمارا موضوع ہے لڑائی جھگڑوں کے دینی اور دنیاوی نقصانات، لڑائی جھگڑوں کے اسباب اور لڑائی جھگڑے ختم کن طریقوں سے ہو سکتے ہیں۔ تو اسلام اور دین ہمیں اس بارے میں کیا رہنمائی کرتا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے اس وقت ملکوں کے اندر، برادریوں کے اندر، نسلوں کے اندر، خونی رشتوں کے اندر لڑائی جھگڑوں کی وجہ سے جو نفرتیں ہیں، جو عداوتیں ہیں اور ایک دوسرے کے خون کے جو پیاسے ہیں لوگ، اس کی وجہ سے انسان کا سکون بھی خراب ہے، انسان بے چین بھی رہتا ہے، عبادت کی لذت بھی ختم ہے اور ہر وقت اس کو نقصان کا بھی اندیشہ رہتا ہے۔ اس لیے لڑائی جھگڑا اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ ہو یا کسی اور کے ساتھ ہو یا غیر مسلم کے ساتھ ہو، یہ ایک مسلمان کے لیے کسی طرح بھی فائدہ مند نہیں ہے۔ دینی بھی اس کا نقصان ہے، دنیاوی بھی نقصان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الشیطان ینزغ بینہم، شیطان تمہارے درمیان فساد ڈالنا چاہتا ہے۔ ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ شیطان تمہارے درمیان فساد ڈالتا ہے، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اور ایک جگہ پر ارشاد فرمایا انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، شیطان یہ چاہتا ہے تمہارے اندر ویر ڈال دے، عداوت اور دشمنی ڈال دے۔ تھوڑی سی کٹ جی۔ تو یہ دو قرآن کی آیت کریمہ، ان سے پتہ چلتا ہے کہ لڑائی جھگڑوں کا جو مین سبب ہے وہ شیطان ہے۔ شیطان لڑائی جھگڑا کرواتا ہے اور پھر پیچھے ہٹ کے مزہ لیتا ہے اور پھر اس کا انجام دیکھتا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ شیطان جا رہا تھا، اس نے اپنی انگلی کھڑی کی ہوئی تھی، تو کسی بزرگ نے شیطان کو دیکھا کہ یوں انگلی کھڑی کرتے ہوئے جا رہا ہے۔ اس نے اس سے پوچھا کہ یہ انگلی کیوں کھڑی کی ہوئی ہے؟ شیطان کہتا ہے اس انگلی کا تو سارا کمال ہے، اس انگلی کے ذریعے میں بڑے بڑے کام کرتا ہوں۔ کہا یہی میری انگلی ہے جس کی وجہ سے میں دنگے، فساد، لڑائی جھگڑے، قتل و غارت سارے کام اس انگلی سے کرواتا ہوں۔ کہا وہ کیسے؟ بزرگ کو کہنے لگا وہ سامنے شہر نظر آ رہا ہے، کہنے لگا دیکھنا یہ اس انگلی کا کمال، ابھی اس انگلی سے میں سارا شہر برباد کر دوں گا۔ وہ بزرگ کو شیطان اس بازار کے اندر لے گیا۔ ایک مٹھائی کی دکان پہ شیطان پہنچا، حلوائی شیرہ گرم کر رہا تھا، اس نے شیرے کے اندر ایک انگلی ڈالی شیطان نے اور دیوار پہ لگا دی۔ اس شیرے کے اوپر مکھیاں آ کے بیٹھنے لگ گئی۔ مکھیوں کو دیکھ کے وہاں پہ چھپکلی آ گئی۔ جب چھپکلی نے مکھیاں دیکھی تو حملہ کرنے کے لیے، اپنی خوراک تلاش کرنے کے لیے وہاں آ گئی۔ اب وہاں پہ دکان والے نے ایک بلی پالی ہوئی تھی، بلی نے جب چھپکلی کو دیکھا تو وہ اس پہ لپکنے کے لیے تیار ہو گئی، اس کی طاق میں بیٹھ گئی کہ میری خوراک میرے سامنے آ گئی ہے۔ اب شیرہ یہ مکھیوں کی خوراک
سامنے آ گئی، اور چھپکلی کی خوراک مکھیاں سامنے آ گئی، اور بلی کی خوراک چھپکلی سامنے آ گئی۔ اتنے میں دو فوجی گزر رہے تھے، ان کے پاس ایک شکاری کتا تھا۔ کتے کوئی بھوکا تھا، اس نے جب بلی کو دیکھا تو اب کتے کے شکار بلی سامنے آ گئی۔ اب یعنی ہر کوئی اپنے شکار کی طاق میں ہے۔ تو کتے نے نہ او دیکھا نہ تاؤ دیکھا، بلی پہ جھپٹا اور حملہ کر کے پکڑنے لگا۔ بلی دوڑی اور سیدھی آ کے شیرے میں گری، بلی مر گئی، گرم شیرہ تھا، جل رہا تھا۔ اب حلوائی کو بڑا غصہ چڑھا کہ میری پالتو بلی اس کتے کی وجہ سے مر گئی ہے۔ اس نے بھی نہ او دیکھا نہ تاؤ دیکھا، جو ہتھیار تھا دکان میں مارا کتے کے سر پہ، کتے کا بھی کام کر دیا، کتا مر گیا۔ فوجیوں کا سرکاری کتا تھا تو ان کے پاس پاور بھی تھی، اندھی طاقت تھی، انہوں نے کوئی لحاظ نہ کیا، انہوں نے پکڑ کے حلوائی کو مار دیا۔ حلوائی کے رشتہ داروں کو پتہ چلا، دکانداروں کو پتہ چلا، انہوں نے موقع پہ دو فوجیوں کو مار دیا۔ اس ملک کی فوج کو جب پتہ چلا، اس نے پھر اپنی اندھی طاقت کے اندر نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، انہوں نے پورا شہر اپنے فوجیوں کا بدلہ لینے کے لیے تہس نہس کر کے دکھا دیا۔ شیطان یوں انگلی گھماتا ہوا آگے چلا گیا، اس نے کہا دیکھا اس انگلی کا یہ کمال ہے سارا، اس انگلی سے میں بہت کچھ کرتا ہوں، چاہوں تو پورا کا پورا شہر برباد کر دیتا ہوں۔ تو یہ جو لڑائی جھگڑے دنگے فساد، یہ جو کچھ بھی ہمارے درمیان ہوتا ہے، اس کا مین سبب شیطان ہے۔ شیطان نہیں چاہتا کہ ہم ایک دوسرے کے خیر خواہ بنیں، ہمارے اندر بھائی چارہ قائم ہو۔ شیطان نہیں چاہتا کہ مسلمان ایک دوسرے کے حقوق معاف کریں، ایک دوسرے کی حق تلفی درگزر کر رہے ہیں۔ ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے برا ناپسندیدہ وہ ہے جو تم میں زیادہ جھگڑالو ہے، چاہے مرد ہو یا چاہے عورت ہو۔ وہ جھگڑا چاہے ہمسایوں کے ساتھ ہو، چاہے رشتہ داروں کے ساتھ ہو، چاہے میاں بیوی کا آپس کے اندر ہو، چاہے ماں باپ اولاد کا ہو، چاہے کاروباری ہو، جس انداز کا بھی جھگڑا ہو، اللہ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ بندہ وہ ہے جو سب سے زیادہ جھگڑالو ہے۔ اسی طرح ایک حدیث پاک کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ جھگڑا نہیں چھوڑتا وہ ہمیشہ اللہ کی ناراضگی میں رہتا ہے۔ ایک بندہ تو ہے کہ اللہ کی وقتی ناراضگی میں آ جاتا ہے، یعنی بندے نے کوئی گناہ کیا، اللہ اس پہ ناراض ہوا، پھر بندے نے اللہ کو راضی کر لیا، پھر کوئی نیکی کی، اللہ اس سے راضی ہو گیا۔ فرمایا جو جھگڑا کرنے والا یہ ہمیشہ اللہ کی ناراضگی میں رہتا ہے۔ تو جس سے اللہ ہمیشہ ہی ناراض ہو، بندہ بتائے اس کا دنیا اور آخرت میں کیا بنے گا؟ نہ اس کی آخرت اچھی نہ اس کی دنیا اچھی۔ پھر فرمایا کوئی ہدایت یافتہ قوم اس وقت تک گمراہ نہیں ہوتی جب تک وہ جھگڑے میں نہ پڑے، یعنی بڑی ہوئی سلجھی ہوئی قومیں، ہدایت یافتہ قومیں، سلیقہ دار قومیں یہ راہ راست پہ رہتی ہیں۔ جب ان کے اندر جھگڑا شروع ہوتا ہے اللہ ان کو برباد کر دیتا ہے، یہ گمراہ ہو جاتی ہیں۔ اور اسی طرح ایک حدیث پاک کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ ایمان کی حقیقت میں کمال تک اس وقت تک نہیں پہنچ سکتا جب تک حق پہ ہوتے ہوئے جھگڑا نہ چھوڑ دے۔ تو مسلمان کو تو یہ حکم ہے اسلام کے اندر کہ مسلمان حق پہ ہونے کے باوجود بھی جھگڑا نہ کرے، اگلے کو معاف کر دے، درگزر کر دے۔ ایک جگہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو حق پہ ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے، لڑائی نہ کرے، درگزر کر دے، معاف کر دے، میں محمد اس کو جنت کے کنارے پہ محل کی ضمانت دیتا ہوں۔ آج دنیا کے اندر ہم ڈھونڈتے ہیں کہ کارنر والا مکان کتنا مہنگا ہوتا ہے، کارنر والا مکان۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جنت کے کنارے پہ کارنر والا مکان چاہتا ہے تو وہ حق پہ ہونے کے باوجود اگر جھگڑا چھوڑ دے تو میں اس کو اس محل کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو جھگڑا جہاں بندے کو دنیاوی نقصان پہنچا رہا ہوتا ہے، مثلا جو بندہ جھگڑا کرتا ہے اس کا سکون برباد رہتا ہے، وہ بندہ بے چین رہتا ہے، وہ نماز میں بھی آئے گا تو اس کا ذہن ادھر ہی جائے گا جھگڑے کی طرف، کاروبار میں بھی بیٹھا ہوگا اس کا ذہن ادھر ہی جائے گا، عبادت کرے گا لذت نہیں ملے گی، کوئی کام کرے گا سکون نہیں ملے گا، نیند سکون کی نہیں آئے گی، نقصان کا خوف اندیشہ رہے گا کہ دشمن کسی وقت
کوئی نئی چال نہ چل دے، کوئی حملہ نہ کر دے، کسی طریقے سے نقصان نہ پہنچا دے، تو ڈر اور خوف کے اندر مبتلا رہے گا، ڈپریشن کا شکار رہے گا، عبادت کی لذت ختم ہو جائے گی، بے سکون رہے گا۔ یہ دنیاوی نقصان ہے، اور اس کے دینی نقصان یہ بھی بہت زیادہ ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے حجرے سے باہر نکلے تو سامنے دو بندے لڑ رہے تھے۔ اب شب قدر اب کتنی فضیلت والی رات ہے، 1000 مہینوں سے افضل رات ہے، بچہ بچہ اس کی فضیلت کو جانتا ہے۔ اللہ نے شب قدر کی فضیلت کی شان میں پوری سورت قدر نازل کی ہے، اتنی برکت والی رات ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب کے اندر وہ رات دیکھی، خوشی کے اندر اٹھے کہ میں امت کو آ کے باہر بتاؤں کہ فلانی رات ہے، اس میں آ کے تم نے عبادت کرنی ہے۔ تو جب باہر نکلے تو ناحق 2 مسلمان لڑ رہے تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جھگڑا چھڑانا شروع کر دیا۔ تو جھگڑا چھڑاتے چھڑاتے اتنے محو ہوئے، اتنے اس کے اندر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشغول ہو گئے کہ جب وہ جھگڑا ختم ہوا تو حضور نے فرمایا کہ اللہ نے بھلا دی ہے، کاش یہ 2 مسلمان نہ لڑ رہے ہوتے تو آج مسلمانوں کو پتہ چل جاتا کہ شب قدر کب ہے اور وہ رات پا لیتے۔ اور اس کی بات کا حضور نے فرمایا اب تم رمضان کے آخری 10 جو طاق راتیں ہیں، رمضان کے آخری 10 روزوں کی طاق راتوں میں سے تلاش کرو۔ تو 2 مسلمانوں کے جھگڑا کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی بڑی نعمت سے محروم کر دیا۔ تو پتہ چلا جھگڑا کرنے سے نعمتیں بھی روک دی جاتی ہیں، بندہ نعمتوں سے بھی محروم ہو جاتا ہے، اور بعض دفعہ تو بندے کا ایمان ہی سلب ہو جاتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے اندر ایران کا بہت بڑا بادشاہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا، تو طواف کر رہا تھا، حج پہ گیا ہوا تھا، تو کسی غریب فقیر مسلمان کا اس کے اوپر پاؤں آ گیا۔ اب اس نے غصے کے اندر آ کے اس کو تماچا مارا، زور سے چپیڑ مار دی، اس کا دانت ٹوٹ گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا، اگرچہ غلطی اس کی تھی لیکن اس نے معافی مانگی کہ غلطی سے مجھ سے ہو گیا کہ میرا پاؤں تیرے اوپر آ گیا، لیکن اس نے اپنے تکبر اور غصے کے اندر اس کا دانت توڑ دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب تمہیں اس کا بدلہ دینا پڑے گا، تو لہٰذا تم نے اس کا دانت توڑا ہے تو قصاص کے طور پہ تمہارا بھی دانت توڑا جائے گا۔ وہ کہنے لگا یہ کس طرح ہو سکتا ہے، میں اتنا بڑا بادشاہ ہوں، تو پہل بھی اس کی ہے، غلطی بھی اس نے کی ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اسلام برابری کا درس دیتا ہے، چاہے بادشاہ ہو چاہے فقیر ہو، امیر ہو چاہے غریب ہو، گورا ہو یا کالا ہو، اسلام کے اندر سب کو برابر حقوق ہے۔ لہذا تمہارے پاس ایک رات ہے، تم فیصلہ کر لو کہ تم نے کیا کرنا ہے۔ تو اگر تو یہ معاف کرتا ہے ٹھیک ہے، اگر یہ معاف نہیں کرتا، تم اس سے معافی نہیں مانگتے، تو پھر تمہارا بھی بدلے کے اندر دانت توڑا جائے گا۔ ہمارے ہاں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہم تکبر کے اندر اڑ جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں ہم نے معافی مانگ لی تو پھر ہم غلط سمجھے جائیں گے، ہم نے معافی مانگ لی ہم تو پھر نیوے ہو جائیں گے، ہم نے معافی مانگ لی ہماری تو پھر ناک کٹ جائے گی۔ جھگڑا اور نفرتیں ختم نہ ہونے کا ایک سبب بندے کا تکبر ہے، بندے کا تکبر انسان کو ملنے نہیں دیتا، جھگڑا ختم نہیں ہونے دیتا، اور اسی طرح نسل در نسل لڑائیاں جھگڑے یہ طول پکڑ جاتے ہیں، نفرتیں بڑھتی جاتی ہیں اور خونی رشتے ٹوٹے رہتے ہیں۔ حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کی رضا کے لیے عاجزی کرتا ہے، جھکتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بلند کرتا ہے، عزت کم نہیں ہوتی، اسلام کہتا ہے اس کی تو عزت بڑھتی ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن زبیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بھتیجے تھے، ان کی زمینیں آپس میں کٹھی تھی، تو حضرت امیر معاویہ کے جانور، اس کا غلام اکثر زیادتی کرتے ہوئے ان کی زمینوں میں چلے جاتے تھے۔ تو حضرت عبداللہ ابن زبیر نے خط لکھا، آپ حکمران بھی تھے حضرت امیر معاویہ، اسلام کے پہلے بادشاہ تھے، اب بادشاہ کو تو کوئی بندہ کہہ بھی نہیں سکتا کہ تیرے جانور میری زمین کے اندر آتے ہیں، لیکن عبداللہ ابن زبیر نے لکھا کہ اے بادشاہ سلامت، آپ کی اور میری زمین سانجھی ہے، لیکن آپ کے جانور بسا اوقات اور آپ کے غلام زیادتی کرتے ہوئے یا غلطی سے میری زمینوں کے اندر آ جاتے ہیں اور بہت سا نقصان ہمارا کر دیتے ہیں، لہٰذا اس کا کوئی سدے باب کریں، آپ ان کو روکیں یا کوئی اس کا حل نکالیں۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اب بادشاہ ہونے کے باوجود چاہتے تو ضد پہ اڑ جاتے، چاہتے تو کچھ بھی کر سکتے تھے، لیکن آپ نے خط لکھا کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار ساتھی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حواری کے بیٹے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت زبیر کو حواری کہا تھا اپنی پھوپھی کے بیٹے کو، یہ بھتیجے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے، کہا کہ میں آپ سے معافی مانگتا ہوں جو زیادتی ہوئی، غلطی کی، اور میں اس کے بدلے میں اپنی ساری زمین، اپنے جانور، اپنے غلام آپ کے سپرد کرتا ہوں، آج کے بعد آپ اس کے مالک ہوئے۔ تو جب یہ خط سنا تو حضرت عبداللہ ابن زبیر حیران رہ گئے کہ اتنا حسن سلوک، بادشاہ ہونے کے باوجود اتنی عاجزی اور اتنی انکساری، تو میں تو سمجھتا تھا کہ پتہ نہیں کیا بنے گا، معاملہ کس طرح ہوگا آگے سے، لیکن آگے سے اتنی عاجزی اور کرم نوازی کی گئی۔ تو جب بندہ عاجزی دکھائے تو اللہ تعالیٰ دلوں کے اندر بھی محبت پیدا کرتا ہے، تو پھر وہ صحابی رسول کے دل کے اندر جو بے پناہ محبت پیدا ہوئی اور جو احترام پیدا ہوا اور ان کی جو عزت پیدا ہوئی، وہ پھر بندہ نہ سوچ سکتا ہے نہ ناپ سکتا ہے۔ تو وہ ایک عمل کرنے کی وجہ سے، لڑائی جھگڑا ختم کرنے کی وجہ سے، اپنے آپ کو نیواں کرنے کی وجہ سے جو محبت پیدا ہوئی، جو عزت پیدا ہوئی، پھر وہ مرتے دم تک قائم رہی۔ تو اس لیے یہ بھی انسان کی ایک نئی چال ہے، تکبر کی وجہ سے انسان جھگڑا نہیں ختم ہونے دیتا، تو تکبر کو ختم کرے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رائی کے دانے کے برابر بھی جس کے اندر تکبر ہوگا اللہ اس کو جنت میں داخل نہیں ہونے دے گا۔ رائی کا دانہ کتنا چھوٹا ہوتا ہے، تو پہل کرے، اگرچہ غلطی اگلے کی ہو تو انشاءاللہ اس سے بندے کی عزت بھی بڑھے گی، بندے کی محبت بھی بڑھے گی، اگلے کے دل کے اندر احترام بھی بڑھے گا۔ تو جہاں پہ معاشرے کے اندر جھگڑے ہوتے ہیں، ان میں سے جس کی وجہ سے اکثر گھر جو ہیں وہ جھگڑوں کی لپیٹ میں، ایک میاں بیوی کا جھگڑا ہوتا ہے۔ بیوی چاہتی ہے کہ خامد غلام بن جائے، میرے اشاروں پہ چلے اور جو میں کہوں اسی طرح کرے، اور خامد کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو بیوی ہے یہ میری نوکرانی بن کے رہے، یہ میرے جوتے کی نوک پہ رہے۔ تو ایک دوسرے کے حقوق کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ اسلام نے جو ایک دوسرے کو عزت اور احترام دیا ہے ان کی قدر نہیں کی جاتی، تو پھر یوں گھر کے اندر لڑائی جھگڑے طول پکڑتے ہیں۔ تو جب میاں بیوی کے لڑائی جھگڑے گھر کے اندر طول پکڑتے ہیں تو اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اولاد کی جو ذہنی صلاحیت ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، ان کے ابھرنے کی۔ اولاد اپنی صلاحیت کھو بیٹھتی ہے، وہ کسی بھی کام میں کامیاب نہیں ہوتی، اپنا تعلیمی معیار اور وقار ختم کر بیٹھتی ہے۔ میاں بیوی، عورت اور خاوند کے لڑائی جھگڑے کی سب سے بڑی منحوست اولاد کے اوپر پڑتی ہے کہ اولاد تعلیم کے اندر آگے اعلیٰ نمبروں میں ترقی نہیں کر سکتی، اعلیٰ تعلیم حاصل نہیں کر سکتی دنیاوی اور دینی طور پہ، اور نہ پھر ان کے اندر وہ صلاحیتیں ابھرتی ہیں۔ پھر ایک بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اولاد بے ادب ہو جاتی ہے، اولاد بے خوف ہو جاتی ہے، اولاد کے دل سے خوف ختم ہو جاتا ہے اور بے ادب ہو جاتی ہے، اور جو کام میاں بیوی کر رہے ہیں اولاد کے سامنے پھر کل کو آپس میں بہن بھائی وہ بھی وہی کام کرتے ہیں، بھائی ایک دوسرے سے چڑھتے ہیں، لڑتے ہیں، آواز بلند کرتے ہیں، پھر وہ سلسلہ بڑھتا ماں باپ تک جا پہنچتا ہے، اور جس کا نتیجہ آج ہم بھگت رہے ہیں کہ سگا بیٹا باپ کی نہیں سنتا، سگا بیٹا ماں کو گالیاں نکالتا ہے، باپ کا گریبان پکڑتا ہے۔ آئے روز آپ اخباروں کے اندر، ٹیلی ویژن کے اندر واقعہ دیکھتے ہیں کہ اولاد باپ کو مار رہی ہے، اولاد ماں باپ کو گھر سے نکال رہی ہے، اولاد ماں باپ کو قتل کر رہی ہے۔ تو اس کی بڑی وجہ ہم خود بھی ہوتے ہیں، اور ہم نے اپنے رویے پہ، اپنے آپ پہ غور نہیں کیا ہوتا۔ تو یہ جو میاں بیوی کے جھگڑے ہیں اس میں بھی شیطان کا عمل دخل ہوتا ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ شیطان روزانہ پانی کے اوپر اپنا تخت بچھاتا ہے اور پھر روزانہ اس شام کی کارکردگی وصول کرتا ہے۔ ہر آنے والا شیطان اس کا چہلہ بتاتا ہے میں نے یہ کیا، تم کچھ بھی نہیں کیتا۔ وہ کہتا ہے میں نے آج یہ کیا، چوری کروا دی، وہاں پہ میں نے ڈاکہ ڈلوا دیا، میں نے آج زنا کروا دیا، میں نے آج اس کو نشے پہ لگا دیا۔ وہ کہتا ہے تم نے کچھ بھی نہیں کیا۔ ایک آتا ہے وہ کہتا ہے کہ آج میں نے میاں بیوی کا ایسا جھگڑا کروایا کہ ان کے اندر دوری کروا دی ہے، طلاق کروا دی ہے۔ تو اب طلاق کا ریشو بھی دیکھیں کتنا زیادہ ہے، اور آئے روز طلاقیں ہوتی ہیں، ادھر شادی بیاہ ہوتا ہے ادھر بچی گھر آ کے بیٹھ جاتی ہے۔ تو کہتا ہے کہ میں نے طلاق کروا دی ہے۔ حدیث پاک کے اندر شیطان اپنے تخت سے اٹھتا ہے، اٹھ کے آ کے حضرت امام اعمش فرماتے ہیں یہاں تک ہے کہ اس کو چمیڑتا ہے اپنے ساتھ، یعنی گلے لگاتا ہے، اس کی پیشانی چومتا ہے،
اس کی کمر پہ تھپکی دیتا ہے، کہا کارنامہ تو نے سر انجام دیا ہے، تو آج کا جو سارا اعزاز اور جو منصب ہے اور آج کی جو کارکردگی کا معیار ہے وہ تمہیں ملتا ہے۔ یعنی شیطان اس کام کو کام سمجھتا ہے کہ لڑائی جھگڑا جس نے کروا دیا اس نے بہت بڑا کام کیا، اس سے شیطان بڑا خوش ہوتا ہے۔ اور اگر ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھیں کہ یہ لڑائی جھگڑے کیوں ہوتے ہیں، ان کی ایک بڑی وجہ جو ہے جس کی طرف ہم توجہ نہیں دیتے، ایک چگلی ہوتی ہے۔ چگلی کی وجہ سے بہت دنگا فساد لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، ہمارے وہم میں، ہمارے فہم کے اندر، ہمارے گمان کے اندر بھی نہیں ہوتا۔ ہماری دینی محفل ہو، مذہبی اجتماع ہو، ہمارا کوئی دنیاوی اکٹھ ہو، کوئی شادی بیاہ منگنی، کوئی غمی خوشی کا موقع ہو، کوئی فوتگی کا معاملہ ہو، کوئی پھوڑی ہو، کوئی رسم کل ہو، کوئی بھی ہم محفل دیکھ لیں، کوئی حساس بندہ، کوئی سمجھدار بندہ اس وہاں پہ چند بیٹھے ہوئے لوگوں کی گفتگو پہ تھوڑی دیر غور کرے تو گفتگو کے اندر نمایاں چیز جو ہمیں نظر آئے گی، ہم چگلی کر رہے ہوں گے، یعنی آپس کی ایک دوسرے کی بات نہیں کر رہے ہوں گے، ایک تیسرے کی بات کر رہے ہوں گے جو وہاں پہ موجود نہیں ہوگا، اور بات بھی کس طرح، اس کی تعریف کر کے نہیں کر رہے ہوں گے، نیگیٹو پہلو بیان کر رہے ہوں گے، اسی کو چگلی کہا جاتا ہے۔ یعنی تیسرا جو وہاں پہ موجود نہیں ہے اس کی بات اس انداز سے کرنا کہ اگلے کے دل کے اندر نفرت بیٹھ جائے، فساد پھیل جائے، اس کو چگلی کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دو منہ والا کہا ہے کہ یہ دو منہ والا جو سانپ ہوتا ہے نا اس سے بھی خطرناک ہے، یہ آدمی چگلی کرنے والا دو منہ والا ہے، جنت تو کیا ہے اس کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا۔ اور چگل خور یہ اصل محبت کا چور ہے، یہ جھگڑا ڈلوانے والا، اپنی بات تو کر گیا جس انداز سے بھی کی، لیکن جس کے کان میں پڑی اس کے متعلق بات اس کے دل کے اندر بیٹھ گئی، اچھا اس نے میرے بارے میں یہ کہا، اس نے اس طرح کیا ہے، وہ ہمارے متعلق یہ خیال رکھتا ہے، تو اب جب اسے موقع ملے گا وہ جھگڑا کر دے گا، جب اسے موقع ملے گا اسے بات مارے گا یا نفرت کرے گا یا محبت کم ہو جائے گی۔ تو یہ چگلی جو ہے یہ بہت بڑا سبب ہے ہمارے معاشرے کے اندر، ہماری برادریوں، ہماری نسلوں اور ہمارے آپس کے اندر جھگڑوں کا سبب بننے۔ اس چگلی کی وجہ سے بہت سی سوسائٹیاں، بہت سی تنظیمیں، آپس میں رشتہ داریاں، نسلیں اور آپس کے تعلقات ختم ہو جاتے ہیں اور جھگڑے آپس میں طول پکڑ جاتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کسی بندے کا ایک غلام تھا، وہ مالک اس سے بڑا تنگ تھا، وہ چگل خور تھا، باقی اس کے اندر ساری خوبیاں تھیں، کام بھی وہ فرفر کرتا تھا، ذہین بھی بڑا تھا اور وہ ہوشیار بھی بڑا تھا، طاقتور بھی بڑا تھا، ایماندار بھی بڑا تھا، جو کام اس کو کہنا اس نے فٹ کر دینا، جو کام بنتا تھا مالک کے کہے بغیر کر دیتا تھا، یعنی بظاہر دیکھا جائے تو بڑا کام کا بندہ تھا، لیکن اس کے اندر یہ ایک عیب تھا۔ تو جس مالک کا وہ غلام تھا، مالک تنگ تھا، اس کو پتا تھا کہ چگلی کا نقصان کیا ہے، اس نے ایک بندے کو کہا کہ یہ غلام خریدنا ہے، اس کی جب خوبیاں بتائے گی اس نے کہا یہ مجھے دے دو، جتنے پیسے مانگتے ہو لے لو، اس نے کہا یہ اس کے اندر عیب ہے، تو وہ اس نے سمجھا چگلی چھوٹا سا عیب ہے، کوئی بات نہیں، چل جائے گا، جب اتنی اس کی خوبیاں ہیں تو ایک عیب، ہر بندے کے اندر کوئی نہ کوئی کبھی پیشی خطائی ہوتی ہے، تو کوئی بات نہیں، اس کے اندر چگلی کا عیب ہے، اس نے لے لیا۔ اب اس کے اندر چگلی کرنے کی عادت تھی، اس کو لت پڑی ہوئی تھی، جس کو یہ عادت ہو پھر وہ چھوٹتی نہیں ہے، جلدی جاتی نہیں ہے، وہ جہاں بیٹھتا ہے یہ کام کرتا ہے، اپنا کام دکھاتا ہے۔ اب اس نے ایک دن اس کی بیوی کے پاس آیا، اس کو ٹائم ملا، کہیں فارغ تھا، اس نے کہا کہ بیگم صاحبہ تجھے پتہ ہے تیرا خاوند نئی شادی کرنے کے چکر میں ہے، تیرے ساتھ محبت نہیں، اس کا تعلق کہیں اور ہے، ہاں میرے پاس ایک حل ہے، اگر تو چاہتی ہے تو میں تمہاری آپس کے جو تعلقات ہیں وہ برقرار رکھوا سکتا ہوں، آپس کی محبت قائم رہے، وہ آگے نئے چکروں میں نہ پڑے۔ اس نے کہا بتا۔ بیوی آگے نازک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتیں نازک شیشیاں ہوتی ہیں، جس طرح کانچ ہوتا ہے نا، کانچ کا گلاس یا شیشی بہت نازک ہوتی ہے، ان کو سنبھال کے رکھنا پڑتا ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عورتیں یہ نازک شیشیوں کی طرح ہیں، کانچ کی طرح، تو بہت جلدی بہک بھی جاتی ہیں، بہت جلدی ٹوٹ بھی جاتی ہیں، پھسل بھی جاتی ہیں اور باتوں میں بھی آ جاتی ہیں۔ تو اس نے کہا کہ ہاں مجھے بتا۔ اس نے کہا کہ ایک کام کرنا ہوگا، تمہاری بندے کی جو داڑھی کے بال ہیں یہ نیچے یہاں سے یہ کچھ بال مجھے دو، ان کے اوپر میں تمہیں کچھ پڑھائی کر کے دوں گا تو پھر تمہارے آپس کے تعلقات ٹھیک ہو جائیں گے، تو وہ جو چکر وغیرہ وہ چھوڑ دے گا۔ بیوی نے کہا ٹھیک ہے۔ بیوی نے کہا یہ کون سا مشکل کام ہے، رات کو بندہ سوئے گا اس طرح لے کے یہاں سے تھوڑے سے بال اتار لوں گی۔ وہ رات کو سویا، بیوی نے اس طرح رکھ لیا تکیے کے نیچے۔
اب ادھر اس نے دن کو یہ بتا دیا کہ تیری بیوی کے آگے نجائز کسی کے ساتھ تعلقات ہیں، ادھر چگلی کر کے گیا، اب ادھر خامند کے کان کے اندر ڈال دیا، کہا تیری بیوی کے نجائز تعلقات ہیں اور اس نے تجھے مارنے کی پوری تیاری بنائی ہوئی ہے، اور ہو سکتا ہے وہ آج رات تجھ پہ حملہ بھی کر دے، اگر میری بات پہ یقین نہیں آتا تو پھر تم آج رات جھوٹی موٹی سو کے جاگ کے گزار کے دیکھ لے۔ وہ آیا رات کو آ کے بستر پہ سو گیا، اس کے دل کے اندر بھی خوف بیٹھ گیا، واقعی یہ جو غلام کہہ رہا صحیح نہ کہہ رہا ہو، اگر واقعی اس کی بات سچی ہے تو میں دیکھتا ہوں، آنکھیں بند کر لی۔ تو اب وہ رات کو بیوی نے وہ بال اتارنے کے لیے اس طرح آگے کیا، جیوں ہی گلے کے پاس آئی اس نے آنکھیں کھول لی، خاوند نے پکڑ لیا بیوی کو، کہا تو مجھے مارنا چاہتی ہے؟ بیوی نے لاکھ کوششیں کی، سمجھانے کی کوششیں کی، لیکن خاوند نہ مانا، اس نے وہی اس طرح جو اس کے گلے پہ رکھا ہوا تھا بال کاٹنے کے لیے عورت نے، اس کے گلے پہ پھیرا اور اس کو وہیں پہ قتل کر دیا بیوی کو۔ تو جب بیوی کے اس عورت کے بھائیوں کو پتہ چلا، وہ آئے، اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، خاوند کو قتل کر دیا۔ اب جب وہ لڑکے والے کے بھائیوں کو پتہ چلا، انہوں نے ان کے بھائیوں کو قتل کر دیا۔ بزرگ فرماتے ہیں یوں دو خاندانوں کے اندر قتل و غارت کا سلسلہ شروع ہو گیا، جو کئی سو سالوں تک یہ سلسلہ چلتا رہا، نسل در نسل، جس کا موقع ملتا تھا وہ اس کو ختم کر دیتے تھے، جس کو حملہ کرنے کا موقع ملتا تھا اس کو قتل کر دیتے تھے، یوں نسلوں کی نسلیں برباد کر دی، صرف کس نے؟ ایک چھوٹی سی چگلی نے۔ تو ایک چگلی ہمارے اندر یہ ایک ایسا بڑا سبب ہے جس کو ہم بہت لائٹ لیتے ہیں اور عام سمجھتے ہیں، اور اس کو کچھ سمجھتے نہیں ہیں اور کر دیتے ہیں، اگلا جو ہے اس کو بڑا فیل کرتا ہے، دل پہ لیتا ہے، اور پھر یوں لڑائی جھگڑے نوبت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ تو آپس کے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ایک ہمیں درس یہ بھی دیا ہے کہ غصہ نہ کیا جائے، کیونکہ جو لڑائی جھگڑا غصہ کرنے کی وجہ سے زیادہ ہوتا ہے، غلطی تو کسی کی ہوتی ہے، ایک طرف سے ہوتی ہے، یا بعض دفعہ دونوں طرف سے ہوتی ہے، یا بعض دفعہ صرف غلط فہمی ہوتی ہے، دونوں طرف سے غلطی نہیں ہوتی، لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے۔ تو بڑا مین سبب غصہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، عرض کی یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت کرے۔ حضور نے فرمایا لا تغضب فی الجنہ، تو غصہ نہ کر، اللہ تجھے جنت میں داخل فرما دے گا، یعنی غصے سے بچنے کا حکم دیا۔ تو بندہ اپنے غصے کو کنٹرول کرے، چگلی سے بچے، اپنے غصے کو کنٹرول کرے، اور ایسے لوگ جو جھگڑالو ہیں، لڑائی کرنے والے ہیں، ان کی صحبت سے بچے، کیونکہ برے کی صحبت بھی برا نتیجہ لاتی ہے اور اچھے کی صحبت اچھا رنگ دکھاتی ہے۔ تو بنجے کے نہ ایسے دوست ہونے چاہیے، نہ ایسی سوسائٹی ہونی چاہیے، اور نہ ایسے لوگوں کی یاری دوستی صحبت ہونی چاہیے، نہ ایسے لوگوں کے ساتھ زیادہ لین دین میل جلاپ ہونا چاہیے۔ ان کی صحبت سے دور بچے، اپنے غصے کو کنٹرول کرے، چگلی سے بندہ بچے۔ تو یہ اسباب ہیں جو بندے کے اندر لڑائی جھگڑا پیدا کرتے ہیں۔ اسی طرح معاف کرنے کا جذبہ رکھے، تو معاف کرنے کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ فضیلت عطا فرمائی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ یہ چاہتا ہے اس کا حساب آسان ہو اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اسے جنت میں داخل کر دے، وہ تین کام کرے: جو محروم کرے اسے عطا کرے، اور جو تم سے توڑے اس سے تعلق جوڑے، اور جو تم پہ ظلم کرے اسے معاف کر دے۔ جو یہ تین کام کرے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرما دے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا حساب آسان لے گا۔ تو یہ صلح کرانا یہ سنت الہیہ بھی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے، اور بڑا عظیم کام ہے، اور اس کام کے لیے آپ جھوٹ بھی بول سکتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ جھوٹ حرام ہے، یہ لعنت ہے اور کبیرہ گناہ ہے۔ اس کی بدبو سے جو فرشتہ ہے، یہ کرامن کاتبین، جب بندہ جھوٹ بولتا ہے اتنی گندی بدبو نکلتی ہے کہ فرشتے 1 میل دور چلے جاتے ہیں۔ حضور سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں۔ کیا مومن کنجوس ہو سکتا ہے؟ ہاں۔ مومن کمزور ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہاں۔ فرمایا مومن سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ جھوٹ بہت بری بیماری ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 موقعوں پہ بندے کو جھوٹ بولنا جائز ہے۔ ایک، جب دشمن کے ساتھ لڑائی ہو، جنگ ہو، اس موقع پہ بندہ جھوٹ بول سکتا ہے، دشمن کو دھوکہ دے کے اس کے اوپر حملہ، اس کے اوپر قبضہ کرنے کے لیے، اس کے اوپر غالب آنے کے لیے بندہ جھوٹ بول سکتا ہے۔ اور دوسرا فرمایا میاں بیوی آپس میں لڑ پڑے تو اس لڑائی کا جھگڑا صلح کرنے کے لیے، بیوی ہے تو خامند کا دل نرم کرنے کے لیے، خامند ہے تو بیوی کا دل نرم کرنے کے لیے جھوٹ بول کے آپس کا جھگڑا ختم کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح تیسرا موقع حضور نے فرمایا صلح، بندہ کہے گا یا اللہ میں انصاف چاہتا ہوں، اس بندے سے میرا حق لے کے دے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا سامنے دیکھو،
بندہ سامنے دیکھے گا، تو سامنے جب دیکھے گا اس کو بہت وسیع و عریض ایک باغ نظر آئے گا جس کے اندر سارے کے سارے محل سونے کے ہوں گے، سارے کے سارے بازار چاندی ہیرے موتی جوہرات کے ہوں گے، اتنے بڑے بڑے سونے کے محلات اور سونے چاندی کے بازار اور سونے چاندی کے ہیرے موتیوں کے گیٹ اور عالی شان جو کبھی نہ اس کی آنکھ نے دیکھے ہوں گے نہ کبھی دل کے اندر خیال آیا ہوگا. یہ دیکھ کے وہ پوچھے گا مالک یہ کس کے لیے ہے؟ اللہ فرمائے گا یہ اس کے لیے جو اس کی قیمت دے دے، یہ اس کے لیے جو اس کی قیمت دے دے. یا اللہ اس کی قیمت کون دے سکتا ہے؟ ایک سونے کا مکان اس کو نہیں بندہ خرید سکتا، تو پورے کا پورا شہر سونے کا اور پوری گلیاں بازار سونے چاندی کی اور ہیرے موتی جوہرات. یا اللہ اس کی قیمت کون دے سکتا ہے؟ اللہ فرمائے گا اس کی قیمت تو دے سکتا ہے. یا اللہ میں دے سکتا ہوں؟ اللہ فرمائے گا ہاں تو دے سکتا ہے. یا اللہ اس کی قیمت کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ یہ جو جس کے بارے میں تو انصاف مانگ رہا ہے، جس نے تیری حق تلفی کی ہے، اپنے اس مومن بھائی کو معاف کر دے، یہ اس کی قیمت ہے. وہ کہے گا اللہ میں نے تیری رضا کے لیے معاف کیا اس کو، اسی وقت معاف کر دے گا. اللہ فرمائے گا تو بھی اور یہ جس نے تیرا حق مارا تھا یہ بھی، اس کا ہاتھ پکڑ اور دونوں اس شہر کے اندر چلے جاؤ. تو یوں قیامت والے دن اللہ بھی صلح کروائے گا. بعض کی صلح یوں اللہ کروائے گا. تو سنت الہیہ بھی ہے صلح کروانا، اور سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے. قبیلہ اوس اور خزرج یہ دو قبیلے تھے جن کی سینکڑوں سال سے لڑائی چل رہی تھی اور آپس میں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے. تو جب کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، اس کے باوجود بھی ان کی رنجشیں، ان کی عداوتیں، ان کی برادریوں کے آپس میں لڑائیاں موجود تھیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک خچر پہ سوار ہوئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اسپیشل قبیلے کے پاس گئے، لوگوں کے سرداروں کو بٹھایا اور ان کو سمجھایا اور ان کے درمیان صلح کر دی. اور پھر ایسا اتفاق ہوا جیسے ان کے درمیان کبھی لڑائی ہوئی نہیں تھی. سینکڑوں سال کی لڑائی، اور وہ کتنے لوگ قتل و غارت، برادریاں پوری کی پوری ایک دوسرے کی مار دی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کروائی. تو صلح کرنے والے اور کروانے والے، یہ عمل بھی اللہ کو محبوب ہے، یہ بندے بھی اللہ کو پسند ہے. حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولیوں کی جو تعداد روئے زمین پہ ہر وقت رہتی ہے وہ 500 ہے. ان 500 کے اوپر 40 ایسے ہیں جو ابدال ہیں، جو دنیا کا نظام چلاتے ہیں. جس طرح ظاہری نظام ہمارے بادشاہ، وزیر، صدر چلاتے ہیں، اس طرح روحانی نظام کائنات کا، جس کی وجہ سے یہ کائنات قائم ہے، 40 ابدال ہیں جو ہر وقت یہ دنیا کا نظام چلاتے ہیں. تو اب ہوتا کیا ہے؟ یہ زندہ ہیں، سارے زندہ لوگوں کے اندر. یہ نہیں کہ یہ فوت ہو گئے ہیں، یہ زندہ ایسے 40 اللہ کے نیک بندے ہیں جن کو ابدال کہا جاتا ہے، یہ نظام چلاتے ہیں. کہا ان میں سے جب کوئی فوت ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ جو ان کے نیچے 500 ولی ہیں ان میں سے ایک کو منتخب کر لیتا ہے اس کی جگہ پہ. وہ ابدال کی ایک سیٹ خالی ہوئی، اللہ ان 500 میں سے ایک کو وہاں منتخب کر دیتا ہے. یوں ہر وقت قیامت تک 40 کی تعداد پوری رہے گی. یہ حدیث مبارکہ ہے. اور وہ جو 500 میں سے ایک اوپر جاتا ہے، اس میں سے جو سیٹ خالی ہوتی ہے، اللہ اپنے عام بندوں میں سے ایک بندے کو ولی چن کے ان کے اندر شامل کر دیتا ہے. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو خیر خواہی کرنے والا ہے، یعنی مسلمانوں کا جھگڑا ختم کرنے والا ہے یا مسلمان کی تکلیف دور کرنے والا ہے، اس کو معاف کرنے والا ہے، اللہ عز و جل اس کو ڈائریکٹ ابدالوں کے اندر شامل کر لیتا ہے. پہلے ولی بنتا ہے، ولی سے پھر ابدال بنتا ہے. لیکن جھگڑا ختم کرنے والا، معاف کرنے والا اور مسلمان کی تکلیف دور کرنے والا، اس کی فضیلت دیکھیں کتنی ہے. اللہ تعالیٰ اس کو ڈائریکٹ ابدالوں میں شامل کر دیتا ہے. تو یہ کتنا بڑا عمل ہے. تو ہمیں خیر خواہی کرنی چاہیے، معاف کرنا چاہیے. ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگوں کا شروع سے یہی انداز رہا. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے، مہمان بھی آگے. ایک غلام تھا، غلام کو کہا کھانا لگاؤ. تو غلام گرم گرم سالن کا برتن پکڑ کے لا رہا تھا. اس کا بیچارے کا پاؤں پھسلا یا ٹھوکر لگی، سارا برتن حضرت امام حسن پہ، گرم سالن آپ کے اوپر گرا. تو ایک مرتبہ جب گرے کوئی چیز گرم اور بندے کو فطری طور پہ غصہ آتا ہے، تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پہ تھوڑا جلال آیا. غلام نے فوراً یہ آیت پڑھی 5ویں سپارے کے، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. والکاظمین الغیظ، جو غصے کو پی جاتے ہیں، والعافین عن الناس، اور جو پھر غصے کے وقت معاف کر دیتے ہیں، واللہ یحب المحسنین، اللہ ایسوں کو پسند فرماتا ہے. اللہ نے اس کو محسن بھی کہا، یعنی احسان کرنے والا، احسان کرنے والا نیکوکار بھی کہا، اور اللہ اس کو پسند بھی کرتا ہے جو معاف کر دے، غصہ پی دے.
حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے کہا جا میں نے تجھے اللہ کے رضا کے لیے معاف کیا اور اس کے بدلے کے طور پہ میں تجھے آزاد بھی کرتا ہوں. غلام کو آزاد بھی کر دیا اور معاف بھی کر دیا. یہ ہمارے سلف اور خلف کا یہ طریقہ کار تھا. حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے بزرگ ہیں. لڑائی جھگڑا جب ہو جائے, کسی سے غلطی ہو جائے تو بندہ نیگیٹو سوچنے کے بجائے پوزیٹو بھی سوچ سکتا ہے. دنیا کا معاملہ دیکھنے کے بجائے آخرت کی طرف نظر کرے تو بندے کو بہت بڑا ثواب بھی ہے. بندے کو کوئی تکلیف پہنچائے, بندہ اس پہ صبر کرے, ثواب تو ہے. کتنا بڑا ثواب ہے. حضرت ابراہیم بن ادم, ایک بادشاہ گزرا تھا, اس نے کہا کہ بازار کس طرف ہے. حضرت ابراہیم بن ادم سے پہلے پوچھا کہ آپ کون ہو. آپ نے فرمایا میں غلام ہوں. پھر پوچھا بازار کدھر ہے. آپ نے یوں قبرستان کی طرف اشارہ کر دیا. وہ بادشاہ جب آگے گیا تو آگے قبرستان ہے. تو وہ بادشاہ واپس آیا, اس نے کہا میں نے تو آپ سے پوچھا تھا کہ بستی کدھر ہے, بازار بستی کدھر ہے, تو آپ نے قبرستان کی طرف اشارہ کر دیا. تو آپ نے کہا کہ اصل بستی تو یہی ہے, وہ بستی تو نہیں ہے, وہ تو کل لوگ چلے جائیں گے, وہ تو ویران ہو جائے گی, اجڑ جائے گی. اصل بستی تو یہ ہے جہاں ہمیشہ لوگ رہیں گے. تو اس نے آپ کے سر پہ وہ درا مارا اور آپ کا سر پھٹ گیا اور آپ کو گھسیٹ کے لے جا رہا ہے. لوگوں نے جب دیکھا تو اس نے بادشاہ کو روکا, لوگوں نے سپاہیوں کو روکا, کہا کہ خیر ہے تم یہ کس کو لے کے جا رہے ہو, جانتے ہو تم یہ کون؟ ان کا نہیں. انہوں نے کہا یہ وقت کے اللہ کے ولی ابراہیم بن ادم ہے. یہ خود بادشاہ تھے ابراہیم بن ادم, بادشاہی کو ٹھوکر لگا کے فقیری لائن میں آگے تھے. انہوں نے کہا یہ وقت کا بادشاہ تھا جو فقیری لائن میں اور اس وقت اللہ کا ولی ہے, اور اتنی بڑی بزرگ ہستی کو تم یہ کس طرح تذلیل کر رہے. وہ فوراً بادشاہ نیچے اترا, معافی مانگی, کہا مجھے معاف کر دے, میں نہیں جانتا تھا, میں نے آپ سے پوچھا آپ کون ہیں. آپ نے کہا غلام ہے. آپ نے یہ, اس نے کہا, آپ نے فرمایا تم نے یہ تو پوچھا کہ میں کون ہوں. میں نے کہا غلام ہوں, لیکن تم نے یہ نہیں پوچھا کس کا غلام ہوں. میں اپنے رب کا غلام ہوں. تو کہا میں غلام تو ہوں اپنے رب کا. تو کہا پھر میں نے آپ کو بستی کا پوچھا, آپ نے قبرستان کی طرف اشارہ کر دیا. تو آپ نے کہا ہمارے نزدیک تو اصل بستی وہی ہے. تو ہمارے نزدیک جو بستی ہم نے وہی بتانا ہے, وہ یہ ہمارے نزدیک تو بستی نہیں ہے. تو بہرحال اس نے کہا کہ مجھ سے غلطی ہوگی, میں معاف کرتا ہوں. آپ نے کہا کوئی بات نہیں, جس وقت تم نے میرا سر پھاڑا تھا میں نے اسی وقت تیرے لیے جنت کی دعا کرتی تھی, یا اللہ اس کے بدلے میں اس کو جنت عطا فرما. وہ اور حیران ہوا بادشاہ, اور آپ کے معتقدین کے اندر, مریدین کے اندر شامل ہو گیا. وہ کہنے لگا میں نے آپ کا سر پھاڑا اور آپ نے میرے لیے جنت کی دعا کی, آپ کو غصہ بھی نہیں آیا اور آپ نے کوئی رد عمل بھی نہیں دکھایا. آپ نے فرمایا کہ ایک بندہ جس کی وجہ سے مجھے صبر کمانے کا ثواب مل رہا ہو اور میں اس کو جہنم کی یا دوزخ کی دعا دوں, اس کے لیے بربادی کی دعا کروں, یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ تم میرے لیے ثواب کمانے کا ذریعہ بنے ہو, تو تمہارے ذریعے سے مجھے ثواب حاصل ہوا ہے, تو کیا میں تجھے تحفے کے طور پہ دعا بھی نہ دوں؟ یعنی اللہ والے پھر ایسا انداز رکھتے تھے, ایسی نظر رکھتے تھے. تو بے شک غلطی اگلے کی ہوتی ہے, جھگڑے کے اندر تکلیف بھی بندے کو پہنچتی ہے. تو اگر بندہ یہ دیکھے کہ اگر میں صبر کر جاؤں اور اگر معاف کر دوں تو اللہ نے میرے لیے کتنے انعام و کرام رکھے ہیں, کتنا بڑا اجر میرے لیے اللہ تبارک و تعالی نے رکھا ہے. تو بہرحال ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ جھگڑے کے اندر پہل نہیں کرنے چاہیے. اور جھگڑا اصل جو ہے یہ ظلم کا سبب بنتا ہے, کیونکہ جو بندہ جھگڑا کر رہا ہوتا ہے اور جو ناحق ہوتا ہے وہ اگلے پہ ظلم بھی کر رہا ہوتا ہے. اور نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ظالم کو مہلت دیتا رہتا ہے یہاں تک کہ جب اس کو پکڑتا ہے تو پھر اللہ اس کو چھوڑتا نہیں ہے. یعنی ہر جو گناہ ہے اس کی سزا اللہ تعالیٰ چاہے قیامت میں دے تو چاہے معاف کر دے, لیکن ظلم, کسی پہ زیادتی, کسی کی زمین دبانا, کسی کا قرض دبانا, یا کسی کی چیز توڑ دینا, یا کسی کو ناحق تنگ کر دینا, جو ہم لڑائی جھگڑوں میں کرتے ہیں, اس میں اکثر جو ہے یہ ظلم کا پہلو پایا جاتا ہے. تو ظلم جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت تک مرے گا نہیں بندہ جب تک اس کی سزا نہیں بھگت لے گا. ایک جگہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کو, جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ مفلس وہ ہے جس کی جیب خالی ہو. ہم بھی یہی سمجھتے ہیں غریب فقیر وہی ہے جس کے پاس پیسہ ٹکا نہ ہو, اپنا مکان نہ ہو, کوئی چیز نہ ہو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, مفلس فقیر خالی ہاتھ وہ ہے جو قیامت والے دن نیکیوں کا پہاڑ لے کے آئے گا, لیکن جب وہاں پہنچے گا تو اس کے ہاتھ خالی ہو جائیں گے. ہم اپنے آپ پہ غور کریں, کئیوں نے حج بھی کیے ہوں گے, زکاتیں بھی رمضان میں بہت دی ہوں گی, خیراتیں بھی کی ہوں گی, دسترخوان بھی بچھائے ہوں گے, روزے بھی رکھے ہوں گے, کئی 2-2 3-3 قرآن بھی ختم کیے ہوں گے, 1.25 لاکھ تسبیحاں بھی کی ہوں گی, 5 نمازیں بھی پڑھی ہوں گی, تہجدیں بھی ہوں گی. اور یہ اتنا بڑا ثواب کا انبار جب مریں گے
تو جب یہ ثواب کا انبار لے کے جائیں گے تو یہ سارا کچھ ہم سے لے لیا جائے تو حضور نے فرمایا اصل مفلس وہ ہے۔ یا رسول اللہ یہ کس طرح ہوگا؟ اتنا بڑا ثواب وہ لے کے جائے گا، ثواب کے پہاڑ اس کے ساتھ ہوں گے۔ حضور نے فرمایا اس نے ناحق کسی کو گھورا ہوگا، اس نے ناحق گالی دی ہوگی، اس نے اس کو تکلیف پہنچائی ہوگی، اس نے اس کو مارا ہوگا، اس نے اس کی چیز دبائی ہوگی، وہ اللہ کی بارگاہ میں بندہ فریاد کرے گا مظلوم، اللہ فرمائے گا کہ اس کا حق دے، تو اب اس کی نیکیاں جس نے ظلم کیا ہوگا اس مظلوم کو دی جائیں گی۔ اور بعض دفعہ اس طرح ہوگا کہ ساری نیکیاں دے کے بھی حساب برابر نہیں ہو رہا ہوگا، ابھی بھی اس کا حق باقی ہوگا، اب مظلوم کے جو گناہ ہیں اس کے سر ڈالے جائیں گے۔ جو نیکیوں کا پہاڑ لے کے جا رہا ہوگا اب وہ گناہوں کا پہاڑ اپنے سر لیے بیٹھا ہوگا، نیکیاں ساری دے دے گا اب بھی بات نہیں بن رہی ہوگی، اس نے کام ہی اتنا بڑا دکھایا ہوگا، یا بندہ قتل کیا ہوگا، یا فساد ایسا ڈالا ہوگا، یا قبضہ ایسا کیا ہوگا، یا ڈنڈی ایسی ماری ہوگی، یا کم اتنا تولا ہوگا، تو اب اس کے گناہ اس کے سپرد کیے جائیں گے۔ حضور فرماتے ہیں نیکیوں کا پہاڑ لے جانے والا گناہوں کا پہاڑ اپنے اوپر سر لے کے جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا، فرمایا مفلس وہ ہے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ایک جگہ پہ یہ فرمایا کہ قیامت والے دن جس طرح سمندر کے کنارے ہیں اسی طرح جہنم کے بھی کنارے ہیں، تو جہنمی اللہ کی پناہ مانگیں گے تو جب آئیں گے جہنم کے کنارے تو وہاں پہ بختی اونٹوں کے برابر بچھو اور سانپ ہیں، ان کو ڈسیں گے اور ان کے کھال اتار لیں گے، بندے کو خارش شروع ہو جائے گی۔ تو جب خارش شروع ہوگی تو اتنی شدید خارش ہوگی کہ وہ خارش کر کے اپنی کھالیں ادھیڑیں گے، تو اللہ ان کو فرمائے گا یہ وجہ ہے کہ تم نے دنیا کے اندر مسلمانوں پہ زیادتی کی تھی۔ تو مسلمان کی تعریف ہی یہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں۔ تو مسلمان ہم کامل طور پہ تبھی ہوں گے، لفظی مسلمان تو ہم ہیں، نام کے مسلمان تو ہیں، جب اصل میں ہمارے ہاتھوں اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے، جو سنا آج رمضان کی آخری گھڑیاں ہیں، یہ رمضان کا آخری دن ہے اور آج اللہ کی رحمت اور اللہ کا کرم بہت زیادہ تیز ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے ہم جو مانگیں اللہ عطا فرمائے گا، اللہ ہماری معافیاں قبول کرے گا، اللہ تعالیٰ بطور عید کے ہمیں معافی کے طور پہ عیدی عطا فرمائے گا۔ تو آج ہم اپنے گناہوں سے معافی مانگ کے، ظلم کی، زیادتیوں کی، لڑائی جھگڑوں کی، ایک دوسرے کو معاف کر کے، حقوق معاف کروا کے، یہ ایک ہمارے پاس ایک سنہری موقع ہے، تو یہ آج ہم کام کر سکتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں۔